میر انیس نے اس طبقے تک بھی کربلا پہنچائی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس کا جو مرثیہ ہے نا وہ صرف مسلم ہی نہیں یا شیعہ لوگ ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم. دا یونٹی ٹاکس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج اس پوڈ کاسٹ میں منفرد شخصیت غلام علی پمپوش صاحب ہیں جو شاعر ہیں، جو لکھتے آئے ہیں اور مفکر ہیں، ایک رائٹر ہیں. ہمیشہ جو ملت کے مسائل ہوتے ہیں، معاشرے کے مسائل، ان پہ لکھتے ہیں اور ان کا راہ حل بھی تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلے دا یونٹی ٹاکس کے شو میں آپ کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پوڈ کاسٹ میں میر انیس جو عظیم شاعر تھے اور عظیم مرثیہ نگار تھے، تو اس حوالے سے ہماری بات ہوگی. تو کیا ہے تاثرات آپ کے اس عظیم شاعر کے حوالے سے؟ اس پروگرام کا آغاز میں شہنشاہ مرثیہ میر انیس کے ایک رباعی سے کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں. گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس طرح سے جب ہم میر انیس کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایسا مرثیہ نگار، ایسا شاعر گزرا ہے جو اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں. ابھی تک اب جب ہم تحقیق کرتے ہیں ادب کی دنیا میں تو بہت سارے شعراء گزرے ہیں، لیکن میر انیس نے جس طرح سے مرثیہ لکھنا شروع کیا ہے، پہلے ہی ان کا شعر جو زبان ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یہاں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میں ہی نہیں ہوں بلکہ ہم اسی دشت کے تلاش میں ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی حق کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے. اس میں میر انیس کتنا متاثر ہوا ہے. اچھا، کرداروں کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سراہا ہے اور پیش کیا ہے. کربلا کے جو کردار ہیں، حضرت عباس کی ہم بات کریں تو کیا کہتے ہیں حضرت عباس کے کردار کے حوالے سے میر انیس؟ جیسے آپ نے بتایا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا میر انیس کے مرثیہ، میر انیس کے بہت سارے مرثیے ہیں اور بڑے بڑے مرثیہ ہیں. جیسے 600 بندوں پر بھی مشتمل مرثیہ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نمک خوان تکلم فصاحت میری، یا اسی طرح سے جب اصغر بے شیر کو رن میں لائے امام حسین علیہ السلام کا وہ مرثیہ. اور اسی طرح سے ہم جہاں پر کرداروں کی ذکر کیا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نگاری، کردار نگاری انیس سے پہلے تھی ہی نہیں. انیس نے اس طرح سے کیا کہ بہت سارے مفکر، بہت سارے علامہ لکھتے ہیں یا اپنے مجالس میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم کربلا کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے کہ وہاں 72 جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے. لیکن ہمارا یہ اندازہ ہے کہ وہاں اونلی 72 نہیں تھے بلکہ 73 تھے، 73 تھے. 73 ہمارا یہ فگر ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ انیس بھی ساتھ تھا. اس طریقے سے انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے جیسے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. امام حسین میدان کربلا میں وارد ہوتے ہیں تو انیس اس طرح سے تصویر کھینچتے ہیں میدان کربلا کی، وہاں کی گرمی کی، وہاں کے فرات کا جو منظر پیش کرتے ہیں. صحرا جو ہے صحرا اس طرح سے جو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے جو جان نثار ہیں وہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں. اور اس طرح سے جیسے یہ سب کچھ انیس ہمیں اس طرح سے پکچر پیش کرتے ہیں جیسے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جب علم تحفیظ ہوتے ہیں، فوج کا علمدار جب وہ بنتے ہیں، زوج عباس جو ہے یہ خبر سن کر خیمے سے آتی ہے. تو اس طرح سے انیس نے اس کو کس طرح سے پیش کیا ہے. لی سبت مصطفیٰ کے بلائے بچشم تر، لی سبت مصطفیٰ کے بلائے چشم تر، زینب کے گرد پھیر کے بولی وہ نوحہ گر، فیض آف کا ہے تصدق امام کا، عزت بڑی کنیز کی رتبہ غلام کا. کس طرح سے انیس نے جو اس کی زوجہ محترمہ ہے وہ کس طرح سے ایک طرف سے خوشی ان کو محسوس ہو رہی ہے کہ علمدار بن رہے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی کنیز ہے، آپ نے تو رتبہ دے دیا ہے. اس طرح سے خاندانوں کا جو عزت کا جو خیال رکھتا ہے وہ انیس. اور اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے، جو جناب زینب علیہ السلام کی جو کیفیت ہے، انیس نے کس طرح سے اس کو پیش کیا ہے. سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا، تو اپنی ماں کوک سے ٹھنڈی رہے صدا. یہاں دیکھ لیجئے ہندوستانی کلچر کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے انیس نے اپنی مرثیہ میں، تو اپنی ماں کوک سے ٹھنڈی رہے صدا. اور حضرت عباس علیہ السلام جہاد پر روانہ ہو رہے ہیں. بیوی کی بے قراری قدرتی بات ہے. حضرت عباس علیہ السلام کس طرح سے اپنے زوجہ محترمہ کو سمجھاتے ہیں. عباس سمجھاتے ہیں کہ اس محبت اور وجدائی کی ایک دنیا پناہ ہے.
اس طرح سے وہ اپنی زوجہ محترمہ کو سمجھاتے ہیں. تو اس کو انیس نے کس طرح سے لکھا ہے. خیر النساء کے لال پہ ہوتے ہیں ہم فدا. حضرت عباس علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں خیر النساء کے لال پہ ہوتے ہیں ہم فدا. شادی کا ہے مقام کی ماتم کی ہے جا. لو پونچھ ڈالو آنسوں کو بحر ذوالجلال. کیونکہ بے قراری ہے اس وقت, جدائی کا منظر ہے اس میں. یہاں پہ جو زوجہ حضرت عباس علیہ السلام وہ رونے پہ اتر آئی ہے, رونا شروع کیا ہے انہیں. لیکن حضرت عباس علیہ السلام کس طرح ان کو وہ تسلی دیتے ہیں, شجاعت کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں. لو پونچھ ڈالو آنسوں کو بحر ذوالجلال. دیکھو زیادہ رونے سے ہوگا ہمیں ملال. اس طرح سے کھینچ لیا ہے اپنی طرف سے, کس طرح ان کو اپنی طرف سے کھینچ لیا حضرت عباس علیہ السلام. یہ اس طرح انیس نے اس طرح پیش کیا ہے. اور اس کے بعد بیوی کا حوصلہ کس طرح بڑھاتے ہیں. یہاں دیکھ لیجئے انیس کس طرح سے پیش کرتے ہیں. چرچا رہے خلق میں کہ کام کر گئی. چرچا رہے کہ خلق میں کیا کام کر گئی. چھوٹی بہو علی کی بڑا نام کر گئی. چھوٹی سی ہی لیکن درجے میں آپ کسی سے کم نہیں ہے. آپ ہمیں قربان کر کے آپ کا رتبہ بڑھ رہا ہے ہمارے خاندان میں. اچھا, اہم چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میر انیس کا احسان یہ ہے کہ جن افراد تک کربلا نہیں پہنچی تھی مبلغین کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے, میر انیس نے اس طبقے تک بھی کربلا پہنچائی. یہ ایک احسان ہے کیونکہ شعراء سے کچھ ایک خاص طبقہ وابستہ ہوتا ہے, تو ان تک کربلا کا پہنچانا, اور ان کی شاعری قرآن سے متضاد نہیں ہے اور قرآن سے کبھی بھی ٹکراؤ نہیں کرتی. یہ ایک امتیاز مجھے دکھائی دے رہا ہے. کیا شاعری کلن اگر آپ نظر کریں گے شاعری پہ تو کیا اسلامی اصول کے تحت وہ شاعری ہوئی؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ کربلا کو کس طرح سے انیس نے پیش کیا ہے, کس طرح سے وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح اس کو آپ خود دیکھ لیجیے کہ انیس نے کس طرح اس کو پیش کیا ہے. کسی نے تیری طرح انیس اور اس سخن کو سنوارا نہیں. کسی نے تیری طرح انیس اور اس سخن کو سنوارا نہیں. اور جہاں ہم باقی شعراء کا تذکرہ کریں گے وہ کیا لکھتے ہیں, وہ کتنا متاثر ہوئے ہیں میر انیس سے. ملاحظ فرمائیے آپ. جہاں شعر کا ایک نامور دیکھا, جہاں شعر کا ایک نامور دیکھا, انیس تجھ سا کوئی بھی باہنر نہ دیکھا. ہیں متفق سبھی اہل ہنر کی تیرا مثل. یہ ایک شاعر لکھتا ہے میر انیس کے بارے میں. ہیں متفق سبھی اہل ہنر کی تیرا مثل, نہ تیرے بعد دیکھا نہ بیشتر دیکھا. نہ تیرے بعد دیکھا نہ بیشتر دیکھا. اور دوسرے مقام میں کس طرح انیس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. جو اہل دل سمجھتے ہیں وہ مقام انیس. جب نے ابھی آپ نے بتایا کہ کربلا کو انہوں نے پیش کیا, مرثیہ کو انہوں نے پیش کیا, تو باقی لوگ کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں. جو اہل دل سمجھتے ہیں وہ مقام انیس. یہ حق مرثیہ گوئی میں اہتمام انیس. حسینیت کی جو خدمت انیس نے کی ہے, حسینیت کی خدمت جو انیس نے کی ہے, رہے گا تاب قیامت بلند نام انیس. رہے گا تاب قیامت بلند نام انیس. اور جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں, جس وقت انیس کا دور تھا, کبھی وہ لکھنؤ میں رہتے تھے, کبھی الہ آباد میں رہتے تھے, کبھی دلی میں جاتے تھے, بڑے بڑے شہروں میں. اور جس شہر میں وہ جاتے تھے, ان کا والد ہوتا تھا, وہاں چھٹی تعطیل ڈکلیئر کی جاتی تھی. اتنے لوگ امڑ آتے تھے انیس کا مرثیہ سننے کے لیے. انیس جس طرح سے مرثیہ پڑھتے تھے, بہت سارے لوگ کیا لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی پھر وہاں بیٹھنے کی. غلام علی پمپوش صاحب, میں اہم چیز یہ جاننا چاہوں گا, کیا آپ کو نہیں محسوس ہو رہا ہے ضرورت اس چیز کی کہ انیس کے مرثیے کو نہیں پڑھا جاتا ہے, اس کو نہیں سراہا جاتا ہے, اور ہماری مجلسوں میں خاص طور سے دیگر مصنفین کا کلام تو پڑھا جاتا ہے لیکن انیس کا مرثیہ نہیں پڑھا جاتا؟ جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ ابھی جب ہم کشمیر کی بات کریں گے یہاں کم, لیکن آپ دیکھ لیجئے یو پی میں جگہ جگہ پہ, لکھنؤ پہ جس کو ہم آزادانوں کے شہر کے نام سے جانے جاتے ہیں, وہاں میرے خیال میں وہ مجلس ادھوری رہ جائے گی جہاں پہ انیس کا مرثیہ نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح جب ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, باقی جگہوں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی مرثیہ کا اہتمام ہوتا ہے تو انیس کے مرثیہ سے ہی شروع ہوتا ہے. اور یہاں پہ اس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ایک مرثیہ جو ہے اس میں کیا پیغام ہے, اس میں انسانیت کا کیا پیغام ہے, اس میں شجاعت کا کیا پیغام ہے, اس میں جو بچوں کا تڑپنا ہے اس کو کس طرح سے پیش کیا ہے انیس نے. یا انیس کا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے, خاکساری نے دکھائے رفعتوں پہ رفعتیں, اس زمین سے وہ کیا کیا آسماں پیدا ہوئے. اور انیس کو بھی فکر تھی کہ میں ان بلندیوں پر پہنچ جاؤں, لیکن دوسری جگہ لکھتے میں تو ایک ذرہ ہوں, آپ نے مجھے آفتاب بنا دیا. یہاں پہ امام حسین کا جب مجلس میں آتا ہے نا تو انیس اتنا متاثر, انیس کہتا ہے کہ تو میں ایک ذرہ تھا, میرے مولا آپ نے مجھے آفتاب بنا دیا.
सदा है फिक्र तर की बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाए हैं ज़मीनों को। ये अब मैं तो एक ज़मीन पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैंने आपका मरसिया चुन लिया, मैंने आपके अज़मत को समझ लिया। मैं यही पैगाम दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अहले बैत की अज़मत है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मैदान करबला में छोटे छोटे बच्चे लेकर आए, उनका मकसद क्या था, उनका मिशन क्या था कि कहीं दुनिया में जुल्म और बर्बरियत ना हो, उसका खात्मा हो। उनके लिए हमें जो मीर अनीस के मरसिया है ना, उनका मुताला करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, जालिम और मजलूम की ये तशखीस है इस शायरी में? डेफिनेटली वो दिखाते हैं कि मैं आपको एक मरसिया के बारे में, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दाखिला मैदान करबला में हुआ तो वहाँ पे अनीस किस तरह से तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं कि पहले जो इमाम हुसैन की अज़मत वहाँ पे बयान करते हैं। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया फ़ुरात पर आते हैं तो वो चाहते कि हम यहाँ पे खैमे नस्ब करेंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें मस्तूरात साथ है, गर्मी का समा है, एक रेगिस्तान जैसा है, तो हम फुरात पे खैमे नस्ब करेंगे। तो वहाँ पे जब फुरात पे खैमे नस्ब करने के लिए आते हैं तो जो अपोजिट में जो जालिम है, जो अपोजिट लश्कर है, वो इतराज़ करते हैं। तो इसमें अनीस ने मरसिया में उनको लिखा है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आपने हमें खत लिखे, आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्या मेहमानों के साथ इसी से तज़किरा किया जाता है? यहाँ देखो किस तरह से जालिम को डांटा जाता है। क्या मेहमानों के साथ यही तज़किरा किया जाता है? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जो कलिमा पढ़ते हैं किसका पढ़ते हो? यजीद का कलिमा पढ़ते हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुज्जत कर ली थी, इमाम हुज्जत कर रहे हैं। और इस तरह से जब हज़रत अब्बास में उसमें वहाँ पर आते हैं, फुरात पर आते हैं, तलवार खींचते हैं, वहाँ एक लकीर खींचते हैं, फिर किसकी ज़रूरत थी कि वो वहाँ से उनको हटाएँ? लेकिन इमाम हुसैन आते हैं, इमाम हुसैन उनके दस्ते मुबारक पर हाथ रखते हैं और एक शेर आप मुलाहिज़ फरमाएं किस तरह से अनीस ने इस तस्वीर को खींचा है। वो इमाम हुसैन फरमाते हैं हज़रत अब्बास से, अब वो कहाँ हैं शहर जिन्होंने बसाए हैं, अब वो कहाँ हैं शहर जिन्होंने बसाए हैं, इस दुनिया में सब खाक मिलने को आए हैं। देखो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि लड़ाई का आगाज़ हमसे हो। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वापस अर्ज़ करते हैं, दस्त अर्ज़ करते हैं, मैं इनको ये दिखाना चाहता था कि मैं किसका बेटा हूँ, कि कल ये न कहे कि शेर खुदा का बेटा वहाँ पे जब फुरात पर आए थे वो चंद जालिमों को देख कर वहाँ से भाग गए, हम भागने वालों में से नहीं हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको फरमाते हैं, ये तो क्या है, तुम तो सदी सिकंदर को तोड़ दो, लो हमको चाहते हो तो दरिया को छोड़ दो। और दूसरी तरफ जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा काफ़ी मुतासिर होती है और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, आप इनको बहुत समझाने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं समझ, ये नंग है, ये गिरे हुए लोग हैं। आपने हमें आप पर फ़ख्र है कि आपको इनको इस्लाम के बारे में, आप इनको वहदानियत के बारे में, आप इनको अहले बैत की अज़मत, आपको इमामत की अज़मत समझ जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से ये जो अनीस के मरसिया है ना, एक एक मरसिया 600, 700, 500 बंदों पे मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ आपको किस तरह से वहदानियत का पैगाम, इमामत का पैगाम, नबुव्वत का तज़किरा मिल जाता है। और जब हम अनीस के मरसिए पढ़ते हैं ना, फिर हम जब गिरिया पे आते हैं, गिरिया किस तरह वो कराते हैं, किस तरह वो दर्द भरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब इमाम हुसैन मैदान करबला में तन्हा हैं, अब सब शहीद हुए हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा हैं ख़ैमे में, तो इस तरह से वहाँ पर आवाज़ें बुलंद हो रही है। तो इस मंज़र को अनीस ने यानी यहाँ पे तज़किरा किया है कि जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा जब ख़ैमे में अकेली थी तो हज़रत ज़हरा, जनाब ज़हरा के हमारा अक़ीदा है कि वहाँ पे पंजतन पाक पहुँचे, तो इस तस्वीर को किस तरह से अनीस ने पेश किया है। अब ये चंद मिसरे मैं आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो किस तरह से ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ये हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा की आवाज़ वहाँ गूंज रही है। ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहर अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह। चौथा मिसरा अनीस ने क्या दिया है, ऐ दहर बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहर अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दहर बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। गेरा है ज़ालिमों ने मेरे नूर ऐन को, गेरा है ज़ालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ऐ ज़ुल्फ़िकार तुझसे मैं लूँगी हुसैन को, ऐ ज़ुल्फ़िकार तुझसे मैं लूँगी हुसैन को। सुभान अल्लाह, बेशक आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, आपने हमें वक्त दिया, यहाँ पे आपकी तूली उम्र के लिए दुआ को है। थैंक यू, शुक्रिया।